میرے اس چینل پر آپ کو خوشامدید خدا اور محبت ڈرامے کی 31 ایپیسوڈ کے بارے میں فل ریویو آپ دیکھیں اس ویڈیو میں۔ سکندر ماہی کے پاس آ کر کہے گا کہ یہ تمہاری زندگی ہے ماہی، اس کا ہر فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے، یہ مت سوچنا کہ ہم تم پر کوئی بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ سکندر کے جانے کے بعد ماہی کی بھابھی اس کے پاس آتی ہے، ماہی رو کر اسے بتاتی ہے سکندر کی بات۔ تب اس کی بھابھی کہتی ہے مت ظلم کرو اپنے آپ پر، اپنے دل کی بات سنو۔ بڑی حویلی کے بلاوے پر فرہاد فقیروں والا لباس پہن کر وہاں کے کچھ فقیروں کے ساتھ بڑی حویلی کی طرف جاتا ہے۔ ادھر جاگیردانی ماہی کے پاس آتی ہے، ماہی اس جگہ کھڑی ہوتی ہے جہاں اکثر تیمور بیٹھتا تھا۔ حویلی کے باہر جاگیردانی ماہی کو کہے گی اپنی حویلی کی خوشیاں مانگنے آئی ہوں تم سے، اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میری جھولی بھر دو۔ وہ جھولی پکڑ کر کہتی ہے میری جھولی بھر دو بیٹی۔ ماہی یہ سنتے ہی خاموش ہوتی ہے اور دل ہی دل میں رو رہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں کہتی۔ جاگیردانی جیسے ہی وہاں سے جاتی ہے تو حویلی میں آ کر کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ ماہی بیٹی میری بات کو کبھی بھی نہیں ٹال سکتی، مجھے تو خوش کر دیا ہے ماہی کی ہاں نے۔ یہ سن کر ماہی کی ماں اور وہاں کام کرنے والی نوکرانیاں خوش ہو جاتی ہیں، لیکن ماہی کی بھابھی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً ہی ماہی کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ واقعی تم نے ہاں کر دی ہے سکندر سے شادی کے لیے۔ ماہی اسے کہتی ہے کہ لوگوں نے اگر میرے آنسوؤں کو میری ہاں سمجھ لیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، میری انکہی کسی نے نہیں سمجھی۔ اتنے میں اس کی بھابھی کہتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، میں ابھی جا کر ان سے بات کرتی ہوں۔ ماہی اسے روک کر کہتی ہے کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، سب لوگ اسی میں ہی خوش ہیں۔ اور پھر وہاں ان کی حویلی میں فرہاد آتا ہے اور وہ آ کر فقیروں کے ساتھ حویلی کی چوکھٹ پر بیٹھتا ہے۔ نوکرانیاں جاگیردانی کو لینے جاتی ہیں کہ درگاہ کے فقیر آ گئے ہیں۔ جاگیردانی اور ماہی کی ماں اور ماہی ان کے پاس آتی ہیں۔ جاگیردانی فرہاد کو کہتی ہے کہ آج میری حویلی میں بہت خوشی کا دن ہے، میرے بڑے بیٹے سکندر سائیں کا گھر پھر سے بسنے والا ہے، میری شہزادی بیٹی ماہی اب میرے بڑے بیٹے سائیں سکندر سے نکاح کر رہی ہے۔ جاگیردانی ماہی کو دعا کرنے کے لیے فرہاد کو کہتی ہے۔ فرہاد اسے کہتا ہے میری دعا ہے کہ انہیں کبھی کسی رقیب کی نظر نہ لگے۔ ماہی کو اس کی ماں اندر لے جاتی ہے۔ حویلی میں فون پر بات کرتا ہوا ناظم شاہ جیسے ہی باہر آتا ہے تو وہ فرہاد کو دیکھ لیتا ہے۔ فرہاد کو دیکھتے ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ اسے پہچان لیتا ہے اور وہ بڑے شاہ جی کو بتائے گا کہ میں نے آج فرہاد کو دیکھا ہے جو ہمارا ملازم تھا۔ پھر ناظم شاہ کہے گا بابا سائیں ایسا کچھ ضرور ہے جس سے ہم بے خبر ہیں۔ ماہی جیسے ہی وہاں سے جاتی ہے تو اپنے کمرے میں زارو قطار رونے لگتی ہے، کیونکہ اب تو جاگیردانی نے یہ سب کو ہی بتا دیا ہے کہ ماہی سکندر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو چکی ہے۔ اور ادھر فرہاد کی ماں، باپ، بھائی اور بہن درگاہ پر آئیں گے۔ فرہاد کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس لیے اسے ایک طرف سے اس کا بیٹا اور دوسرے طرف سے اس کی بیٹی پکڑ کر درگاہ کے طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ درگاہ کے میدان میں ہوتے ہیں تو وہیں فرہاد فقیری لباس میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی ماں رو کر اس کے پاس آتی ہے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرانی ہے آپ سے، میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ فرہاد آواز پہچان لے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ وہ جیسے ہی سر اوپر کرے گا تو اس کی ماں اسے دیکھ لے گی، دیکھتے ہی وہ بیچاری تو ٹوٹ پڑے گی۔ فرہاد ان کے ساتھ واپس تو نہیں جائے گا گھر۔ فرہاد کی ماں گھر جانے کے بعد رو کر کہے گی کہ وہ مجھے بار بار بلاتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھے آوازیں دیتا ہے، مجھے لے چلو اس کے پاس، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ ناظم علی شاہ نورے کو ملتان بلا کر کہیں گے کہ فرہاد مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ڈر کر بھاگنے والوں میں سے تو نہیں تھا وہ، پھر کیوں اسی شہر میں کسی درگاہ پر ملنگ بن کر وہ بیٹھا ہے۔ نورا فرہاد کے زندہ ہونے کا سن کر پریشان ہو جائے گا۔ ناظم علی شاہ اسے کہیں گے ارے کچھ تو ہے ایسا جس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ پھر ناظم علی شاہ نورے کو کہیں گے کہ تم جاؤ اور اسے دیکھو کہ وہ کہاں ہے، اور ہو سکے تو اس کے بارے میں کسی سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہیں سے اس کے فقیر بننے کی وجہ کا پتہ چل جائے۔ اگر آپ خدا اور محبت ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ایپیسوڈ کے آنے سے پہلے ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ شکریہ۔